أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. یہ حج کی بحث چل رہی ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معدودات. ایام معدودات کے اندر گنے چنے ایام تشریق مراد ہے. حجاج کے تلبیہ ہوتے ہیں حج کے دوران اللہ کو یاد رکھو. اور ایام تشریق میں فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو جلد بازی کرے اپنے گھروں کو واپس ہو جائے حج کر کے فی یومین 2 دنوں کے اندر، مانا 12ویں کو جی. تو فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، چلا جائے اللہ کا 12 تاریخ کو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تأخر فلا اسم علیہ، جو 13ویں تاریخ تک ٹھہرے اور رمی کرے شیطانوں کو مارے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ھذا کائن لمن اتقى، یہ سارا سب کچھ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. یہ مسئلہ حج کے ہے مولانا. فمن تعجل اصل میں زمانہ جاہلیت میں یہی 2 قسم کے حجاج ہوتے تھے. کچھ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے 12 تاریخ کو چلے جاتے، 13ویں کے رمی کو ترک کر دیتے، اور کچھ یہ ہے کہ 13ویں کو رمی کر کے یہ کہ چلے جاتے. تو اس وجہ سے اس اعتبار سے بتا دیا کہ اجازت ہے. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم کائن علیہ لمن اتقى، ھذا کائن لمن اتقى، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے. اللہ جن چیزوں سے منع کرتا ہے منہیات سے باز آ جاتا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو معمورات کے اندر. واعلموا انکم الیہ تحشرون، یقین کر لو کہ اللہ کے پاس تمہیں یہ کہ جمع کر دیا جائے گا اللہ کے سامنے. بتاتے ہیں کہ یہ جو عرفات کا میدان ہے یہاں حج کیا حج کے دوران، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے جو حساب لے گا وہ اسی زمین پر سب کو جمع کر دیں، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس بنیاد پر یہ ہے کہ حشر کا یہاں پر ذکر کر دیا اور تحشرون کے الفاظ نقل کر دیے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. حاجیوں کے کئی قسمیں ہو گئے. ایک حاجی اپنے حج میں حج قبولیت کی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے جگہ ہے، تو بعض لوگ تو صرف دنیا مانگتے ہیں، بعض یہ کہتے کہ اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے دینا، یہ ہو گیا. اور کچھ اس قسم کے لوگ ہیں کہ اعلیٰ قسم کا بدبخت ہے، اس کا ذکر ہے. گویا کہ پہلے سعید اعلیٰ کا ذکر تھا، اب شقی اعلیٰ کا ذکر ہے. یہ سعداء کا ذکر تھا، اب اشقیاء کا ذکر ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، عام لفظ ہے. کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں کہ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آئیں گی اور بھاتی ہوں گے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ کو گواہ بناتے جو کچھ اس کے دل کے اندر ہے. دل میں گند ہے لیکن اللہ کو گواہ بناتا کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں. یحلف باللہ انی احبک یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کر لیتا ہوں. حالانکہ وہ الد الخصام ہے، بہت مضبوط قسم کا جھگڑالو ہے، شدید قسم کا جھگڑالو ہے. یہ اخنس بن شریک ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے چڑی چپٹی قسم کی منافق کے قسمیں اٹھا کر کے پھر واپس یہ ہے کہ گیا تو مسلمانوں کی زمینوں کو آگ بھی لگا دی، جن میں آبادی تھی فصل تھی آگ بھی لگا دی، اور درختوں کو کاٹے اور جانوروں کی نسلوں کو بھی جانوروں کی کونچیں کاٹ ڈالے. اس کا ذکر ہے جی. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ، مِنَ النَّاسِ خبر مقدم ہے، مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کی باتیں دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آئیں گی. منافق ہمیشہ بڑے اخلاص کے ساتھ باتیں کرتا ہے. مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، من مرفوع محلا مبتدا ہے، اور قول فی الحیات الدنیا یوجب فاعل یوجب صلہ بنے گا. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ کو گواہ بناتا عَلَى مَا ثَبَتَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النِّفَاقِ، جو اس کے دل میں منافقت ہے. ما ثبت فی قلبہ موصول صلہ یہ علی کی جار مجرور یشہدو کے، یشہدو کا عطف ہے یوجب، یوجب من کے لیے صلہ ہے. وہو الد الخصام، یہ عطف ہے یا حال ہے، جملہ اسمیہ ہے ما قبل فعلیہ پر اس کا عطف ہے، یہ حال بنے گا.
وہ یشہدو کی ضمیر سے یشہدو کے وہو الد الخصام اور سخت قسم کا جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ عَنْكَ جب آپ سے واپس ہو جاتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّىٰ عَنْكَ یا رسول اللہ کی نبی، وَإِذَا تَوَلَّىٰ عَنْكَ یا محمد جب آپ سے واپس ہوتا ہے تو سعىٰ فِي الْأَرْضِ زمین کے اندر دوڑتا پھرتا ہے، اس لیے لِيُفْسِدَ فِيهَا تاکہ زمین میں تخریب کاری کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ اور کھیتیوں کو یہ ہے کہ ختم کر دے، ضائع کر دے، وَالنَّسْلَ جانوروں کی نسلوں کو یہ ہے کہ ہلاک کر دے۔ یہ بڑا تخریب کار ہے، اور تخریب کار اللہ کا محبوب کبھی بھی نہیں بنتا، یہ ضابط ہے۔ واللہ لا يحب الفساد اللہ تعالیٰ کبھی یہ کہ فساد کو اور مفسدوں سے محبت نہیں کرتا۔ ترکیب بالکل آسان ہے، اذا تولا سعی شرط و جزا ہے، لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل یہ معطوفات بتاویل مصدر جار مجرور متعلق یسعی کے ساتھ سعی کے ساتھ ہوں گے، سعی اذا تولا شرط کے لیے جزا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد مبتدا خبر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ جب اس سے کہا جاتا ہے شوم آدمی اللہ سے ڈرا کرو، اخذت العزت غرور اس کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، عزت سے غرور اس کو لپیٹ میں لے لیتی ہیں، بالاسم گناہ پر آمادہ کر کے، الاسم غرور اس کو گناہ پر آمادہ کر لیتے، غرور میں آ کر کے نہ نماز پڑھوں گا، نہ روزہ، نہ اللہ کی بات کو مانوں گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ جب اس سے کہا جاتا اللہ کا خوف اختیار کر لو، اخذت العزت تو غرور اس کو یہ کہ برانگیختہ کر لیتی ہے، غرور اس کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، الاسم اسم اخذت کا ترجمہ حملت الاسم، اخذت العزت علی الاسم بالاسم کمانا علی الاسم ایسا آدمی فحسبہ جہنم مبتدا خبر یہ جملہ استئنافی ہے، فحسبہ جہنم ولبئس المہاد جہنم بہت برا بچھونا ہے، المہاد بیس کا یہ فاعل ہے اور مخصوص بضم محذوف ہے، ولبئس المہاد جہنم اور جہنم یہ ہے کہ بہت برا بچھونا ہے، کوئی اچھا بچھونا قالین نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ شقی اعلیٰ تھا، اس کے مقابلے میں صحابہ کے کچھ صحابہ جو کہ سعید اعلیٰ ہے، اعلیٰ قسم کے، یہ ہے کہ نیک بخت سعادت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہے، ان کا ذکر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ جو اپنے نفس کو بیچ لیتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے اپنے نفس کو بیچ لیتا ہے۔ آدمی جب کسی چیز کو بیچتا ہے تو مبی بائے کے اللہ آپ کا بھلا کرے اختیار سے نکل جاتا ہے، مبی ملک سے نکل جاتا ہے، بھائی یہ کتاب ہے میری، میں نے آپ کو بیچ دی ملنگو، یہ کتاب اب میری ہے، اس میں آپ کے لیے تصرف کرنا حرام ہے، آپ کی جیب کے اندر جو پیسے ہیں ان میں تصرف کرنا میرے لیے حرام ہے، لیکن جب بے ہو گئی، مکمل ہو گئی، اب پیسے مجھے مل گئے، کتاب آپ کو مل گئی، اب مبی سے میرا تعلق ختم ہو گیا، یہ مبی اب میرا نہیں رہا، پہلے میرا تھا، اب مبی آپ کا ہو گیا، میرے اختیار سے نکل گیا، اور پیسے آپ کے نہیں رہے، وہ آپ کے اختیار میرے ملک میں ہو گئے۔ یہی ہوتا ہے بیعت کے اندر، یہی ہوتا ہے بیعت اسی سے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، سبحان اللہ، اللہ کے ساتھ جو ہے نا جو ہم نے بیع کیا ہے نا اس بیع میں بھی ہے، پیر مریدی میں بھی یہی ہوتا، بظاہر پیر کے ہاتھ پر آپ بیعت کرتے ہیں لیکن وہ پیر کیا ہوتا ہے، وہ پیر تو اللہ کا ترجمان ہوتا ہے، آپ نے اللہ کے اپنے آپ کو حوالہ۔ بیعت میں بھی یہی ہوتا ہے، مرید اپنی جان کو بیچتا ہے، مرید اپنی جان کو بیچتا ہے، اللہ کے حوالے کر لیتا ہے اور جنت کو لے لیتا ہے، سمجھے؟ اب یہ بدن آپ کا نہیں ہے، سمجھے؟ آپ نے پیروں کو دیکھا نا کہ یہ جو ہمارے پیر جعلی قسم کے پیر، مریدوں کے ایسے ہوتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ مرید اللہ آپ کا بھلا کرے بس چلا گیا اس پہ، اگر مرید کا ابا زندہ بھی ہے، مرید کا ابا زندہ بھی ہے، اگر پیر کہے تم اپنی ماں کا نکاح کرا وہ کرائے گا۔ حضرت جی کہہ رہا، کون کہہ رہا؟ اماں کہے تیرے باپ زندہ ہے، حضرت جی کہہ رہا باپ کو گولی مارو، سمجھے؟ مدرسے والے چندے لیتے ہیں، پیر حضرات بندے لیتے ہیں، مدرسے والے کیا کرتے ہیں؟ چندے لیتے، پیر والے کیا لیتے ہیں؟ بندے لیتے، اور تبلیغی بھی بندے لیتے۔ ہمارا بھائی اللہ پر بھروسہ، ہم تو کسی سے کچھ نہیں مانگتے، تم نے اس کا کباڑہ کیا اس کو، سمجھے بھائی؟ اس کو ایسے انداز پہ لیا ہے کہ تمہارے جو وظیفے بسا اوقات قرآن و سنت سے ان کا ثبوت بھی نہیں ہوتا، وہ قرآن کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے پیر نے بتایا اس ٹائم پہ یہ وظیفہ کرو، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ والے لوگ بھی ہیں، وہ قرآن نہیں، قسم اٹھائے جو ساتھی، سمجھے بلنگو، قسم اٹھائے ساتھی
کہ کیا ہمارے تبلیغی ساتھی اللہ آپ کا بھلا کرے قرآن زیادہ پڑھتے ہیں یا یہ کہ فضائل عمل زیادہ پڑھتے ہیں؟ تم بتاؤ کہ کتنے قرآن کا ختم کرتے؟ اس لیے میں نے ساتھیوں سے کہا کہ حضرت اقدس شیخ الحدیث جس نے فضائل اعمال لکھی، سبحان اللہ، اور جاہل لوگ تو اس کو نور اللہ مرکد و نور اللہ مرکد پڑھتے، اس شیخ الحدیث نے بخاری کی 10 20 جلدوں کی شرح، یہ لام الدراری حضرت کے افادات ہیں، حضرت فقیہ الامت رشید احمد گنگوہی کے، اس لام الدراری کو ترتیب، اس کی تحقیق، اس کی تخریج، یہ سارے شیخ الحدیث نے کی۔ اوجز المسالک ایک ضخیم شرح ہے، ایسے یہاں سے ادھر تک، موطا امام مالک کی، یہ حضرت شیخ الحدیث کی۔ بذل الموجود 15 20 جلدوں میں، یہ مولانا خلیل احمد کی نہیں ہے، یہ 21 22 سال کی عمر میں شیخ الحدیث مولانا زکریا نے اس کو جمع کیے۔ اور حضرت اقدس مولانا خلیل احمد خود فرماتے وَهُوَ جَدِيرٌ بِأَن يُنسَبَ إِلَيْهِ هَذَا التَّعْلِيقُ، یہ نوجوان یہ اس قابل ہے کہ یہ کتاب، یہ شرح اس کی طرف نسبت کی جائے، میری نسبت نہ کی جائے۔ وَهُوَ جَدِيرٌ بِأَن يُنسَبَ إِلَيْهِ هَذَا التَّعْلِيقُ، یہ تعلیق اسی کے، سبحان اللہ۔ الکوکب الدری کی ان کی تحقیقات، بخاری کی ایک ایک شرح پر ان کی کتابیں، علماء کو کہتے بس کیا حال ہے بھائی، خیریت ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کہاں سے ہے؟ زیارت کے لیے، چلو زیارت ہو گئی، آپ کو کھانا کھلاتا ہوں آپ کی خدمت، لیکن میں اپنے تصنیف و تالیف میں جا رہا ہوں، میرا وقت ضائع نہ کرو، سمجھے؟ 24 گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم، سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھے؟ حضرت اقدس میاں ابو الحسن علی ندوی نے حضرت کی آپ بیٹی کا مقدمہ لکھا، مولانا ابو الحسن علی ندوی ہم نے دیکھا تھا، بڑے اللہ والے آدمی تھے، حضرت رائے پوری اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت، لیکن حضرت اقدس چونکہ الفاظ ان کے زیادہ ہوتے تھے، ایک ادیب تھا، عربی ادیب تھا، اردو کا بھی ادیب تھا، تو حضرت کے کتاب کا مقدمہ اس نے لکھا، حضرت نے جب اس کو پڑھا حضرت نے فرمایا اس قسم کے تکلفات نہیں، یہ میرے کتاب کے مقدمے میں نہیں چھاپو، ہم تو سیدھا سادہ لکھتے، اس قسم کے تکلفات ایسے لفاظی مجھے پسند نہیں ہے، زکریا تو زکریا تھا نا، تو اس نے جو اپنی آبیتی لکھی نا، اس آبیتی میں آپ دیکھیں کہ حضرت اقدس 24 گھنٹے جب آنکھوں میں پانی آ گیا، آنکھوں کی بینائی متاثر ہو گئے، تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ اب اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے تو بہت اچھا ہے، اب میں خدا کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہا کہ مجھ سے قرآن کا ختم 24 گھنٹے میں ہو نہیں پاتا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ توقع ہے اور امید رکھتا ہوں کہ میرے گھر کی خواتین، میری بہو، میری بیٹیاں، میری بیوی، گھر کے تمام کام کاج کو لپیٹ کر کے، تمام کام کاج کر کے جلدی میں ہر خاتون 24 گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم نکالتے، سمجھے؟ یہ جو پیروں کے جو مرید ہیں، میں نے دیکھا کہ یہ پیر حضرات یہ جو 150 صفحات ہیں نا، یہ مستقل اپنے وظائف، بعض کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یا اللہ کی یہ کس حدیث سے انہوں نے بنائے، عربی میں بعض کی 100% غلط ہے، عربی غلط ہے، قرآن کی ان کو ضرورت نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، المیہ ہے، علماء میں کمزوریاں ہیں، کوتاہی ہیں، مدارس میں ہزاروں لاکھوں کمزوریاں کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ کون سی چیز ہے کہ آپ نے چلے لگائے اور سال لگایا، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، قرآن کی نہیں، خدا کی قسم کھا کہتا ہوں یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، ہمارے یہ بڑے بڑے اداروں کے ساتھی جنہوں نے یہ کہ سال لگایا، اس کے بعد یاسین شریف کی ختم کو انہوں نے مسجد سے اپنے نکالا، جب محتمم ہے خود، یاسین شریف کا کیا ورد نہیں ہوگا، ہم لوگ فجر کے بعد یاسین کرتے ہیں، مغرب کے بعد سورہ واقع، میں بیٹھتا ہوں لیکن لڑکے نہیں بیٹھتے، اس لیے کہ رزق تو اللہ دیتا ہے، لیکن ہمارے ساتھی علماء یہ سمجھتے کہ رزق ہمیں تو لوگوں سے مل رہی ہے، ہمارے سارے مسائل خود بخود عمران خان حل کر دے گا اور سیٹھ حضرات حل کر دیں گے، ہمارا کوئی مسئلہ اللہ سے حل نہیں ہوگا، جب یہ نظریہ ہو تو فسلام علی ھذا الاسلام۔ امام ابو زرع ناراض ہو گیا تو اس نے فرمایا ان کان مثل ھذا شیخ الاسلام فسلام علی ھذا الاسلام، حضرت سے ناراض ہو گئے امام بخاری سے، تو کہنے لگے ان کان مثل ھذا شیخ الاسلام فسلام علی ھذا الاسلام، تو کبھی اس طریقے پر بھی ہوتا ہے، بہت ضروری ہے، آدمی نہ پیشانی پر تھوکے نہ داڑھی پر تھوکے، درمیان سے تھوکے، سمجھے؟ فضائل اعمال والے کی جوتیوں پہ، اس کی قبر کی مٹی پہ میں قربان جاؤں، لیکن فضائل اعمال کے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں نہیں ملیں گے، اور الف لام میم کہہ دیا آپ نے تو 30 نیکیاں ملیں گی۔
لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ بخاری کے پڑھنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو بخاری، اس لیے کہ یہ کلام رسول اللہ ہے، وہ کلام اللہ ہے۔ قرآن کا اپنا مزہ ہے، سمجھے۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا، مولوی منظور یہ 1.25 مہینے میں، یہ 40-45 دن میں یہ قرآن کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا؟ آپ لوگ کیسے قرآن پڑھاتے ہیں، سمجھے۔ میں نے کہا حضرت صرف 1.5 مہینے میں فرض کرو 40 دن ہے نا، 40 روزانہ 7 گھنٹہ سبق ہو، 50 منٹ کا بھی گھنٹہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے 60 منٹ کا، روزانہ 7 گھنٹہ 6.5 گھنٹہ سبق ہو، سمجھے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 7 مہینے ہو گئے۔ سمجھ میں نہیں ہے اس لیے کہ مدرسے کا گھنٹہ کتنا ہوتا ہے؟ ہاں 50 منٹ کا ہوتا ہے نا، اور یہاں آپ 8 بجے سے آ جائے 12:30 پہ، زور سے لے کر کے عصر تک، تو 6.5 گھنٹے آپ کے تو بن ہی جاتے ہیں نا، 6.5 گھنٹے 7 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو 1 مہینہ فرض کر لو آپ کا دورہ ہے، تو اس دورے میں یہ 1 مہینہ 7 مہینے تو ہو گئے نا، اور وہ بھی 7 گھنٹے 60 منٹ کے، اور وہاں گھنٹہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 50 منٹ کا۔ اب یہ اور باقی 10 دن کا لگاؤ، سمجھ میں نہیں ہے، باقی 10 دن کے لگاؤ، سمجھے۔ 8 مہینہ 9 مہینہ بنتے ہیں نا، 8 مہینہ 9 مہینے بن، اور اس میں کوئی امتحان نہیں ہے، 9 مہینے یہ بن گئے، 9 مہینے بھی 60 منٹ کا، یعنی 1 گھنٹہ۔ اب بخاری میں 50 منٹ کا بخاری اول کے لیے گھنٹہ، بخاری ثانی، اس میں 6 ماہی کی 3 دن کی تیاری الگ، 1 ہفتہ 6 ماہی، 3 دن کی چھٹی، 6 ماہی اور سالانہ، یہ کتنے مہینے نکلیں گے اس میں؟ ارے بولو کچھ تو عمل ہم کو۔ 6 ماہی میں 3 دن تیاری کی ہوتی نہیں ہوتی، 6 دن 7 دن کا امتحان ہوتا نہیں ہوتا، 3 دن کی چھٹی ہوتی نہیں ہوتی ہے، یہ 14 دن ہو گئے نہیں ہو گئے، 6 ماہی کی بھی 13-14 دن، سالانہ کی بھی 13-14 دن، تو یہ کیا ہو گیا؟ 45 دن تو یہ ہو گئے، 45 دن تو یہ ہو گئے۔ اور کبھی آ گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک بزرگ آ گیا جس کے سفید کپڑے، حضرت کا بیان ہوگا، بولو حضرت کا کیا ہے؟ حضرت کا بیان ہوگا، تو اس قسم کے سال میں کتنے حضرات آتے ان کے بیانات ہوتے، وہ الگ ہے۔ اور استاد جی غیر حاضری جو کرتا ہے وہ کتنے، سمجھے۔ وہ جو پورے سال میں جو غیر حاضری کرے گا وہ کتنے ہیں؟ 10 غیر حاضری تو استاد کے لگا دینا، سمجھے۔ اور یہ جو حضرات آتے، فلان حضرت کا بیان ہوگا، فلان کا بیان ہوگا، فلان مصیبت جو سبق کو خراب کرے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو 10 حضرات کے لگا دیں، اور ہاں بولو 45 دن امتحانوں کے لگا دیے، 10 دن استاد کے لگا دیں ناغے، 10 دن بزرگوں کے لیے جلسے بھی ہوتے نا، سمجھے مجھے۔ تو 20 دن یہ اور 45 دن وہ، یہ کتنے ہو گئے؟ ہاں 2 مہینے یہ ہو گئے، 3 مہینے تو آپ کی ویسے چھٹی ہے، سمجھے۔ شعبان اور رمضان اور شوال میں تو آپ کو چھٹی، ویسے 25 کو کوئی شروع کرتا ہے پڑھائی، تو 3 مہینے یہ، 2 مہینے وہ، کتنے ہو گئے؟ 5 مہینے تو آپ نے چھٹی کر دی، اور یہاں 9 مہینے آپ کے سبق ہو گئے۔ ہاں عید کی کھالوں کی اجتماع، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو بخاری تو بالکل یتیم ہے، وہ 1100 جو بڑے بخاری ہیں، 1128 صفحہ کے ہیں، جو پرانا جو ہندوستان سے چلا آ رہا ہے، قدیمی کتب خانہ نور محمد اسول المتاد، وہاں ہندوستان سے چل کر یہاں آ گیا، 1128 صفحہ ہے اس کے۔ اور اب جو چھپتے ہیں جیسے کہ مکتبۃ البشرا وغیرہ، اس میں تو 3-4 ہزار تک صفحات ہیں، اور اس کی 600 صفحات ہیں، 600 سے بھی کم ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟
تو یہ 1 مہینہ ہے، لیکن اس میں 1 مہینے کے اندر تو یہ اس سے زیادہ بنتا ہے۔ آپ کو منطق سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ آپ کی مرضی۔ احادیث رسول ہوتی ہیں، نبی کی حدیث ہوتی ہے، اس میں تفصیلات ہوتی ہے، توضیحات ہوتی ہے، تشریحات ہوتی ہیں، اشکالات ہوتے، ایرادات ہوتے، اعتراضات ہوتے، اپنے دلائل ہوتے، غیروں کے دلائل ہوتے، بیان مذاہب ہوتا ہے، دلیل اجمالی ہوتی، دلیل تفصیلی ہوتے، نقض اجمالی ہوتا ہے، نقض تفصیلی ہوتی ہیں، تحقیقی جواب ہوتا ہے، الزامی جواب ہوتا ہے، سمجھے؟ مذاہب لوگ روا روی میں پڑھاتے ہیں۔ میں نے 6 ماہ کے بعد ایک شیخ الحدیث سے معلوم کیا کہ تو کہاں پہنچا ہے؟ اس نے کہا فلاں بحث میں۔ میں نے کہا خدا کی قسم ہم 6 ماہ میں یہاں سے آگے نکل چکے تھے، تو 6 ماہ کے بعد 2 ہفتہ بعد میں نے معلوم کیا۔ میں نے کہا تو کہاں پہنچا ہے؟ کہ فلاں جگہ پر۔ میں نے کہا واللہ العظیم ہم 6 ماہ میں اس سے آگے نکل چکے تھے، سمجھ؟ اب میں نے عرض کیا کہ باقی رہ گیا صرف 33-34 دن باقی رہ گیا، تو اس کو یہ 1100 صفحات کو کیسے نمٹا لے گا؟ سمجھتا ہے؟ ہماری طبیعت، ہمارے بزرگ سارے صاحب نسبت ہوتے تھے، بولو، بزرگ صاحب نسبت ہوتے تھے، بغیر نسبت کے کوئی نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ آج میں نے مطالعہ نہیں کیا تو اس وجہ سے میں صاحب نسبت، تو آج بزرگوں کے بیانات اس لیے ہوں گے کہ میں نے مطالعہ نہیں کیا، کچھ پلا پڑ گیا۔ جی مولانا خیال کر لینا۔ آپ کو بتا دیا بیعت میں کیا ہوتا ملنگو، بولو، اسی بے سے ہے، لیکن بائے جب چیز کو بیچتا ہے اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، مشتری کے ملک میں مبی، مشتری کے ملک سے پیسے نکل گئے۔ آپ نے جب بیعت کی پیر کو، یا آپ نے یہ کر دیا کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو حوالہ کر دیا، تو آپ بائے ہے، یہ مبی ہے، یہ پورا ڈھانچہ آپ بائے ہے، یہ پورا کا پورا یہ مبی ہے، یہ پورا مبی ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے یہ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ نے جنت آپ کے حوالے کر دیا، جنت سمن ہے، سمن مشتری کے ملک سے نکل گیا اور مبی بائے کے ملک سے نکل گیا۔ اب یہ جسم تیرا نہیں ہے اور جنت اللہ کے نہیں، آپ کے ملک کی ہوگی، وہ جنت کو بانٹتے رہو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ مشتری ہے، انفسہم و اموالہم، یہ مبی ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بعد داخل ہوتا ہے سمن پر، یہ سمن ہے، سمجھے بھی جائیں؟ جنت آپ کو مل گئی اور جنت ہے، بس اب اس جنت کو ہم تقسیم کریں گے۔ آدم علیہ السلام کی ملکیت ہے، ہماری ملکیت ہے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یہ تمہاری وراثت ہے، ان کنتم تعلمون، سمجھے؟ لیکن جو بیٹا ابا کو قتل کرے اس کو میراث نہیں ملتا، جو محمد کی سنتوں کو ذبح کرے گا اس کو جنت یہ ملے گی۔ آیا سمجھ؟ یہ جسم ہماری نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کہیں میں تو مر رہا ہوں، ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن میرے گردے ٹھیک ہے، میں ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا لیکن میرے گردے ٹھیک ہے، میرا بھائی اس کے گردے فیل ہے، ارے میں تو ویسے مر رہا ہوں، میرے گردے نکال کر کے بھائی جان کو لگا دینا حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ آدمی وصیت کرے اپنی چیز کی کر لے، تصرف کرے اپنی چیز میں، یہ مبی ہے، اس کو آپ اللہ کو بیچ چکے ہیں، اس لیے آپ وصیت نہیں کر، یہ عاریتاً آپ کے پاس ہے۔ میں نے کتاب مولوی صاحب سے خریدی، اس کو پیسے دے دیا، سمجھ رہی میں؟ اب کتاب، لیکن پھر میں نے کتاب اس کو واپس دی، میں نے کہا دیکھو یہ عاریتاً آپ کے پاس ہے، لیکن اس کو پڑھو، لیکن آپ پڑھیں گے، دوسرے کو مطالعے کے لیے نہیں دیں گے، آپ اس کو اس طرح استعمال کریں گے، اس طرح، اسی کو قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان یقاتلون فی سبیل اللہ، اس طرح فیقتلون ویقتلون، یہ ہے جنت، اور آگے بے ہو گئی ہے مکمل، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ یشری سمجھ میں آ گیا؟ اب یشری یبیو کے معنی میں ہے، بعض لوگ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اپنی جان بھی اپنی ملکیت سے نکل گئی، بولو، اپنی جان بھی اپنی ملکیت سے نکل گئی۔ وَمِنَ النَّاسِ خبر مقدم بنے گا، ثابت کائنوں کے خبر مقدم، من یشری نفسہ، جو اپنی جان کو بیچتا، حضرت صہیب اور دیگر کچھ صحابہ تھے جو بیچتے ہیں اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے۔ نقطہ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یہ من ہو گیا مرفوع محلا مبتدا آگے والا صلہ کا کر کے، ابتغاء مرضات اللہ، یہ مفعول لہو ہے، مفعول لاجلی، یہ مفعول لہو ہے یشری کے لیے۔
اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لیتا ہے، بیچ لیتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے۔ اس لیے مولانا مدنی بڑے چالاک قسم کا انسان تھا، قربان جاؤں مولانا مدنی، کہتا تھا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے۔ ورضوان من اللہ اکبر کو پڑھ کر کے مولانا مدنی روتا تھا، فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کی رضامندی چاہیے، جنت نہیں۔ جنت کی حیثیت کیا ہے؟ بڑوں سے بڑی چیز مانگا کرو، بولو بڑوں سے بڑی چیز مانگا کرو۔ ارے اللہ سے تم جنت مانگتے ہو؟ یہ عوام کے لیے، خواص کے لیے نہیں ہے، سمجھتا؟ لیکن آپ کو پتہ ہے جب آپ مجھے دعوت دیں گے، جب آپ مجھے دعوت دیں گے، میں آپ کے گھر میں آ جاؤں گا تو میرے جوتے اندر آئیں گے نہیں آئیں گے؟ میرے کپڑے اندر آئیں گے نہیں آئیں گے؟ میری ٹوپی آئے گی نہیں آئے گی؟ میری گھڑی اندر آئے گی نہیں آئے گی؟ آپ کے گھر میں آپ نے گھڑی کو دعوت دی ہے؟ کپڑوں کو دعوت دی ہے؟ ٹوپی کو دعوت دی ہے؟ رومال کو دی ہے؟ نہیں دی ہے۔ آپ نے تو ملزوم کو دعوت دی ہے۔ کس کو؟ ملزوم۔ یہ سارے لوازمات ہیں، اذا ثبت شیء ثبت بجمیع لوازمہ، جب ملزوم تیرے گھر پہ آ گیا، وہ مدعو ہے، تو یہ چیزیں خود بخود آ جائیں گے۔ اللہ کی رضامندی کے لیے جنت لازم ہے، لازم ہے۔ جب اللہ کی رضامندی مل گئی، جنت خود بخود مل جائے گی، اس کو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اے گل، سمجھتا ہے؟ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ سے جنت مانگنا یہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھتا ہے؟ وہ ان کے اپنا ایک ذوق ہے، بولو وہ کیا ہے؟ وہ ان کا کیا ہے؟ اپنا ایک ذوق ہے جی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان اور شفیق ہے۔ یہ ہو گیا مولانا۔ اب اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اگر اللہ کی رضا حاصل، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، حال کونکم کافتن، کلکم، سارے کے داخل ہو جاؤ۔ یہ کافتن حال بنے گا، ادخلوا کی ضمیر فاعل سے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ادخلوا فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافتن، در حال کے سارے داخل ہو جاؤ تاکہ اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کر دو، شیطان کے نقش قدموں کی پیروی نہ کر دو، حلال و حرام میں اس کی بات نہ مانو، اللہ کی بات مانو، انہ لکم عدو مبین۔ دوسرا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافتن، صلح کے اندر داخل ہو جاؤ، جزیہ دے دو۔ یا ایھا الذین آمنوا سے ابھی اہل کتاب مراد ہے، یہود و نصارہ مراد ہے، سمجھے؟ لیکن اب الذین آمنوا بالکتب المنزلۃ علی انبیائہم، اس وقت ہی، اس لیے آمنو کہیں اللہ نے اہل کتاب کو بھی بتا دیے۔ اڑے ہو گیا؟ اس وقت سلم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل کتاب جنہوں نے اپنے ایمان، نبیوں پر ایمان لائے، ادخلوا فی السلم کافتن، صلح کے اندر داخل ہو جاؤ، فی السلم، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ادخلوا فی السلم، آپ کو مزہ آیا نہیں ہے؟ ادخلوا فی السلم کافتن، ہو گیا مولانا؟ ادخلوا فی السلم کافتن، سارے کے سارے داخل ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ اس میں صلح میں جزیہ وغیرہ مقرر کر کے، ہو گیا مولانا؟ ہو گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن، اور ایک یہ کہ کافتن کو آپ حال بنائے سلم سے، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، بولو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ کرو۔ خیال کر لینا، ہم لوگ، مجھے بھی 60 سال ابھی پورا ہونے والے ہیں۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، میری اور آپ کی کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھی ہے۔ یہ دین میرے اور آپ کی زندگیوں میں کس طرح آ جائے، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اسی محنت کے سلسلے میں بقیہ نماز کے بعد بات چیت ہوگی، جم کر کے بیٹھ جانا، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ آپ نے اعلان سنا نہیں سنا؟ یہ اعلان میں نے اس طرح یاد کیا جیسے اماں جی کا دودھ مجھے یاد ہے۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، میری اور آپ کی کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھی ہے۔ یہ سمجھے؟ یہ دین میری اور آپ کی زندگی میں کس طرح آ جائے، اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس سلسلے میں بقیہ نماز کے بعد جیت ہوگی، بیٹھ کر کے جم کر کے بیٹھ جائیں، بہت بڑا نفع ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہے جی۔
آئے سمجھ؟ میرے دوستو عزیز و بزرگ، اب تحریف ہوگی، میرے دوستو عزیز و بزرگ بھائی، میری اور آپ کی کامیابی، میری اور آپ کی کامیابی اللہ پاک نے پورے دین میں رکھی ہے۔ یہ پورا دین میرے سمجھ میں نہیں ہے، یہ کب سے یہ پورا شروع ہو گیا، سمجھے؟ ایسے جیسے بریلوی ہمارے قریب سے گزرتے تو کیا کہتے ہیں، سمجھے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ آپ کو جلانے کے لیے کہ یہ صلاۃ و سلام کا منکر ہے۔ ہم لوگ ایک دفعہ حیدرآباد میں تو دیکھ کر کے الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ سلام، میں نے کہا ہم رسول اللہ کہ آپ صلاۃ پڑھ رہے ہیں پر سمجھ میں نہیں ہے۔ یہ حضرت علی کو دیکھ کر کے خوارج کہتے تھے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ۔ تو آپ نے نفحۃ العرب میں پڑھا ہے کلمۃ حق ارید بها الباطل، بولو کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ جملہ تو بڑا، یہ کلمہ جملے کے معنی میں ہے، یہ جملہ بہت ٹھیک ہے، لیکن تمہارا مقصد مجھے ڈرون حملہ کرنا ہے، مجھ پر مجھے ڈرون مارنا چاہ رہے ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے لیکن تم علی پر حملہ کرنا چاہ رہے ہو۔ کلمۃ حق ارید بها الباطل، آیا سمجھیں؟ اس طریقے پر بھی ہوتا ہے۔ بولے صاحب کون سی بات چل رہی تھی؟ یہ تو میرے بھائی پورا دین اب یہ کر دیا انہوں نے، سمجھے ملنگو؟ کرے مولانا جب علماء کی رہنمائی نہیں ہوگی اور جب یہ جماعت بھائیوں کے ہاتھ میں آ گیا، اس دن سے اللہ ناراض ہوگی۔ علماء کے ہاتھ سے جماعت نکل گئی، بھائیوں کے ہاتھ میں آ گئی، سمجھے؟ مولانا سعد جیسے لوگوں کو الگ کر دیا، سمجھے؟ جو مضبوط، جو کہ تبلیغ کے روح سے جو واقف ہے، علم کے اندر پختگی نہ ہو۔ ایک خطیب صاحب جو آپ دیکھیں اپنی سند ان فلان، تو میں نے لکھ کر کے دیا، میرے مدرسے کے اساتذہ گواہ ہے، ایک ساتھ تھے، میں نے کہا جو سند تو حدیث کی بیان کرتا ہے یہ جھوٹی سند ہے، یہ منقطع سند ہے، آپ اپنے اساتذہ سے معلوم کریں۔ یہ جامع صدیقیہ کی یہ جو سند تو بیان کر رہا ہے یہ جھوٹی ہے، الی رسول اللہ، یہ سند منقطع ہے۔ ہوگا اندھوں میں کانا بھی راجہ ہوتا ہے، جن کو حدیث کی اسانید کا پتہ نہیں ہوتا اس جاہل کو تو بتا دے، سمجھے؟ تو جو شجر نسب جو نبی کا جو بیان کرتا ہے فلان جگہ سے کٹا ہوا، یہ بھی واللہ میں نے لکھ کر دی، اور محدثین نے لکھا حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو نہ بیان کر۔ قربان جاؤں اس ذہبی پر، علامہ ذہبی اقوالہ کالذہب، مزی ذہبی روتا کہ اے اللہ مجھے وہ ذہن دے دے جو اللہ مزی کو دیا۔ حافظ بن حجر روتا کہ اے اللہ ہمیں وہ ذکاوت دے دے جو تو نے مزی کو دیا ہے اور علامہ ذہبی کو دی۔ الذہبی اقوالہ کالذہب، سمجھے؟ اور لکھتے ہیں کہ اس کو بیان کرنا محدثین کے ہاں ٹھیک نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ جب یہاں حدیث کی اسانید سے آدمی واقف نہ ہو، ذوق حدیث سے آدمی واقف نہ ہو، سمجھے؟ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، میں نے لکھا خدا کی قسم یہ حدیث ہی نہیں ہے، اس کے مرفوع تو سوال ہی نہیں ہے، موقوف ہونے میں لوگوں نے کچھ کلام کیا ہے۔ جو اسانید حدیث سے واقف نہیں ہوتا وہ اس قسم کی باتیں کرتا، سمجھے؟ جاہلوں کے سامنے تم لا کر کے ہو گیا مولانا ادخلوا فی السلم۔ اصل بات کو آپ کو عجیب بتا دوں، آپ لوگ بیدار رہو۔ جب ہندوستان میں علماء کے دو حصے ہو گئے، کانگریسی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگ کانگریسی تھے، جیسے جمعیت والے کانگریسی ہیں، دوسرا مسلم لیگی، حضرت اقدس حکیم الامت مسلم لیگی ہو گئے۔ دونوں طرف سے علماء کی دو جماعتیں ہوگی کہ پاکستان الگ ہو یا نہ ہو، کانگریس اور لیگ، بولو کانگریس۔ یہ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ کانگریسی لیگی علماء کو لعنت بھیجتے تھے، لیگی لوگ کانگریسی علماء کو لعنت بھیجنے لگے، عوام نہیں علماء کو لعنت بھیجنے لگے۔ اللہ تعالی حضرت اقدس مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو غری کی رحمت کر دے۔ حضرت نے دیکھا کہ دونوں طرف سے عوام بھی دو جگہ بٹ گئی، لیگ میں اور کانگریس میں، اور جو عوام جو لیگی عوام ہے وہ کانگریسی علماء کو لعنت بھیجتے، اور کانگریسی عوام وہ لیگی علماء کو لعنت بھیجتے۔ تو حضرت نے 6 نمبروں میں سے حضرت نے چوتھا نمبر مقرر کیا اکرام علماء،
یہ کیا تھا؟ اکرام. اس میں تعریف ہو کر کے اس کو اکرام علماء کے بجائے کیا کر دیا؟ اس کو اکرام مسلم بنا. آپ کو سمجھ نہیں ہے. اب اگلے مرتبہ اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ اکرام انسان، پھر اس میں ہندو بھی داخل ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر تعمیم کرو اکرام حیوان، گدھے گھوڑے بھی داخل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اکرام جسم نامی، پھر درخت بھی داخل ہو جائیں گے، حساس جسم نامی. پھر اس کے بعد اکرام جوہر، پھر پتھر بھی داخل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اکرام وجود، پھر اللہ بھی داخل ہو جائے. یہ منطقیوں کے جیسے مذہب ہے. اس لیے منطقی کہتے ہیں کہ اللہ جیسے وجود ہے، ہم موجود ہے تو اللہ بھی موجود ہے. جن سے وجود کے اندر وہ ہمارا بھائی ہے. مولانا عبید اللہ سندھی نے فرمایا کہ بیل اور گائیں یہ جوہر جسم نام حساس متحرک بالارادہ، یہ حیوان ہے، ہم بھی حیوان ہیں. بھائی کو ہمارے سامنے ذبح نہ کرو. مسلمانوں کو کہا چھپ کر کے گائیں ذبح کرو، ہندوؤں کا احترام کرو. بہن کو ذبح نہ کرو سامنے. آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ یہ ہو گیا کہ کسی طرح ہندوؤں کے ساتھ اتحاد وغیرہ ہو جائے. تو میں آپ کو مشورہ یہ دے دوں گا، سمجھے بھائی جان، اس لیے کہ اجناس کی اس طرح ترتیب ہوگی. اگر آپ نے منطق پڑھی ہے ترتیب اس کی اس کی طرح. بات یہ تھی اکرام علماء کی، اس میں تحریف کر کے اس کو اکرام مسلم بنایا گیا. سمجھے؟ جیڑے دا پتہ خیال کر لینا. یا ایھا الذین، ایک یہ کہ فی السلم کو اسلام کے معنی میں سین کے کسرے کے ساتھ لے لو، کافتن کو حال بناؤ سلم سے. دوسرا یہ کہ اس کو حال بنا دو ادخلو کی ضمیر سے. اگر ادخلو کی ضمیر سے ہوگا تو مانا ہوگا اے مسلمانوں تم سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہو گیا؟ اور اگر سلم سے حال ہو تو پھر مانا ہوگا ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. بولو پورے اسلام میں داخل. یہ نہ ہو جاؤ کہ کہتے مجھے قرآن میں پورے اسلام میں ایک چیز پسند ہے، پورے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. پورے اسلام میں ایک چیز پسند ہے. مولوی صاحب نے کہا کون سی چیز؟ کہتے کلوا واشربوا من رزق اللہ. بولو کلوا واشربوا من رزق اللہ. تو دوسرے نے کہا بغیرت آگے تو ہے ولا تو کیا ہے، کیا ان المسرفین ان المبذرین کانوا اخوان ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو. اس نے کہا پورے قرآن پر تیرا باپ عمل کرے گا، ہم اس پر کریں گے. بولو پورے قرآن پر کیا کرے گا؟ تمہارا ابا عمل کرے گا، ہم تو اسی پر کریں گے. تو اس لیے قرآن کہتے ہیں داخل ہو تو شفتالو پورا کا پورا کہہ دو، شف شف نہ کرو. آیا مسئلہ سمجھ؟ چلیے گا مولوی صاحب. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم لڑ کھڑا گئے اور پھسل گئے، مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، ما مصدر یہ مِّن بَعْدِ مَجِيءِ الْبَيِّنَاتِ، واضح دلائل آنے کے بعد اگر یہ کہ تم پھسل گئے تو فَاعْلَمُوا، پھر یقین کرو، یہ جواب ہے، ان اللہ عزیز، اللہ یہ ہے کہ غالب ہے، وہ آپ کی گرفت بھی کر سکتا ہے، طاقتور ہے، حکیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات حکمت والی ہے. اگر وقتی طور پر آپ کو مہلت دے رہا ہے تو مغرور بھی نہیں ہونا کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں اس لیے مجھے پکڑ نہیں رہا. ہاں معلوم گم. اگر تم یہ کہ پھسل گئے، لڑ کھڑا گئے تو فَاعْلَمُوا ان اللہ عزیز، ان اللہ قادر، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، وہ پکڑ بھی سکتا ہے آپ کو. حکیم، باقی اگر وقتی طور پر آپ کو مہلت مل رہی ہے تو وہ اس کی حکمت ہے، اللہ جانتا ہے. سمجھ رہے؟ حکیم فی امحالہ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں یہی معنی ہوگا حکیم کا. دوسرے جگہوں میں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یہاں یہی. هل ينظرون، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ اسلام پر چلتے نہیں ہیں، پوں 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 کرتے ہیں. هل ينظرون آپ کو بتا چکا ہوں کہ استفہام انکاری نفی کا معنی دیتا ہے، قاعدہ کل پرسوں آپ کو لکھوایا تھا. لا ينتظرون، یہ انتظار نہیں کرتے یہ لوگ، یہ انتظار نہیں کرتے کسی چیز کے لاتوں کے بھوت مگر اس بات کی لا یاتیہم اللہ، اللہ تعالیٰ آ جائے، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے. فی ظلال من الغمام، بادلوں کے سائے میں اللہ کا عذاب آ جائے. والملائکۃ، فرشتے آ جائے. ویقضی الامر، ان کی ہلاکت کا مکمل فیصلہ ہو جائے، اسی کا انتظار کرتے ہیں. وإلی اللہ ترجع الامور، سارے امور اللہ کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے. امر و ہلاک کیوں؟ بولو ہلاککم، تمہارا ہلاک ہونا امر من الامور، ایک امر ہے. وکل امر یرجع الی اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف لوٹتی ہے. فہلاککم یرجع الی اللہ، لہذا تمہاری ہلاکت بھی اللہ کے ہاتھ میں. ہر مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک ایک موجب کلیہ نقل کرتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ابھی دیکھا آپ نے.
واللہ لا يحب الفساد۔ المنافق غیر محبوب للہ، منافق اللہ کا محبوب نہیں ہے، کیوں؟ لأنہ يحب الفساد وكل من يحب الفساد لا يحبه اللہ، جو بھی فساد کو پسند کرتا اللہ اس کو محبوب نہیں رکھتا۔ نتیجہ ہی نکلا فالمنافق لا يحبه اللہ، منافق کبھی اللہ کا محبوب نہیں بنے گا۔ یہ بتایا تھا علامہ انور شاہ کشمیری کے حوالے سے، ہمیشہ مسائل کو بیان کرنے کے بعد میرا رب ایک موجب کلیہ بیان کرتا ہے یا ایک سالب کلیہ بیان کرتا ہے، سمجھتا ہے؟ اس میں اس پورے واقعے کو پھر ربط کے ساتھ ہو جو، اور قضیہ یقظہ کے معنی میں خیال کر لینا، ٹوپی نہ گرے۔ آمد ماضی بمانے در مزارے چند جاں، آمد ماضی بمانے در مزارے چند جاں، وقت عطفش، دیکھیے عطف، وقت عطفش بر مزارے بعد موصوف ابتدا، وقت عطفش بر مزارے بعد موصوف ابتدا، ماضی کا یہاں پر مزارے پر عطف اور استقبڑ بچے، سمجھ شریف میں یہ قرآن میں 20 مقامات پر ہے، خیال کر لینا مولویوں، سمجھے؟ لکیر کے فقیر نہ بنو۔ لا ینتظرون، اب یہ لاتوں کی بھوت کچھ اور نہیں جانتے، یہ انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کا ان یاتیہم اللہ، متقدمین کیا اللہ کا خود آمد، کوئی تعویل کی ضرورت نہیں۔ متاخرین کہتے ہیں حل ینظرون لا ینتظرون الا ان یاتیہم امر اللہ، اللہ کا حکم آ جائے، باس اللہ اللہ کا عذاب آ جائے، عذاب اللہ اللہ کا عذاب آ جائے، فی ظلل من الغمائے، بادلوں کے سایہ میں، بادلوں کے سایہ بانوں میں۔ سورہ فرقان میں بھی یہ مسئلہ آئے گا آپ کے سامنے، اور 8ویں پارے کے اندر ہے، کیا ہے؟ 8ویں پارے کے اندر ہے جنیدہ پتریاں، وہاں بھی اس قسم کی آیتیں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ ہو گیا الحمدللہ، مل گیا۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة او ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا۔ مل گیا؟ یہ ہے اللہ کا عذاب، فرشتے آ جائیں، اللہ آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ متاخرین کے ہاں یہ تعبیل کرنی پڑے گی، ارے بابا یہ تباہ ہونا چاہتے اور کچھ نہیں ہے، سمجھتا ہے؟ لا ینتظرون الا یاتیہم اللہ، یاتیہم اللہ یہ مفعول بھی بنے گا ینتظرون کے لیے، فی ظلال کائنۃ من الغمام، بادلوں کے سایہ میں اللہ کا عذاب آ جائے، والملائکۃ، اور اللہ لفظ اللہ پر عطف ہے، فرشتے آ جائیں، سمجھے؟ اسی کا انتظار کرتے ہیں۔ ویقضی الامر، اور ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے، ویقضی الامر، ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ اگر ماننا ہوتا اب تک تم مان چکے ہوتے، سوائے ہلاکت کے تمہیں اور کچھ نہیں ہے، صبر کرو، استغفر بچے، سمجھ رہی میں ہو گیا؟ آگے یہ جملہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے امور سارے معاملات اللہ کے پاس لوٹ کر کے جاتے ہیں۔ آیا مسئلہ سمجھ میں عرض کر رہا ہوں وَمِنْهَا هَلَاكُهُمْ، اور ان امور میں سے إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ موجب کلیہ ہے، اور ان امور میں سے ان کی ہلاکت کا مسئلہ ہے، تو اب یہ کہہ دوں ہلاکہم یرجع الی اللہ لأنہ امر من الامور، ایک امر ہے، وکل امر یرجع الی اللہ، ہر امر اللہ کے ہاتھ میں، فالہلاک یرجع الی اللہ، لہذا ہلاکت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ ہو گیا؟ صرف آپ کو اسلام کا حکم نہیں ہوا ادخلوا فی السلم کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، آپ کو حکم نہیں ہے، آپ سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی یہ حکم ملا، لیکن انہوں نے اللہ کی احکام کی ناقدری کی، میرے رب نے دھس نس کر دیا۔ خیال کر لو، اڑے رب سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ ہاں، سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھو کم آتینا من آیت بینۃ، کتنی نشانیاں ہم نے ان کو دیں جو اسلام اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کو حکم تھا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کم آتیناہم من آیت بینۃ تدل علی ان یدخلوا فی الاسلام، جو دلالت کرتے کہ ان کو اسلام میں داخل ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر دی۔ اسلام سے بڑی نعمت کائنات کے اندر نہیں۔ اوے مولویو، آیا سمجھ میں؟ مولوی بیدار ہو جاؤ، اللہ کی قسم اس کائنات میں قرآن سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، میرے رب نے نبی سے کوئی بڑی نعمت روکی نہیں ہے، اگر قرآن سے بڑھ کر کے کوئی اور بڑی نعمت ہوتی اللہ میرے نبی کی جھولی میں ڈال دیتا، نبی کو دیتا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ہماری کائنات میں سب سے، میری خدائی میں سب سے بڑی چیز نعمت ہے وہ قرآن۔ محمد میں نے تیرے سیرے کو بھر دیا، وہ قرآن تیرے سینے میں دے دیا۔ اس لیے مولوی صاحب سمجھ شریف میں ہے کہ نعمت کی قدر کرو، نہ کرو تو پھر جاؤ کھڈے میں۔
سمجھے ملنگو؟ ہے سل بنی اسرائیل کم آتینہم من آیت بینۃ، مولانا یہ کم ممیز ہے، من آیت بینۃ اس کی تمیز ہے، لیکن جہاں کی کم کی تمیز پر اللہ آپ کا فاصلہ جہاں پر ہو جائے درمیان میں تو کم کی تمیز پر من داخل کر لیتے ہیں، یہاں آتینہم فعل درمیان میں آ گیا، سمجھ شریف میں آ گیا نا، آتینا فعل ہے نا، اس کا فاعل ہو گیا، ہم مفعول بھی ہو گیا، کم محلن منصوب من آیت بینۃ یہ اس کے لیے تمیز ہو گئے، یہ مفعول ثانی ہو گیا، اور یہ پورا جملہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ یہ ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ ما قبل سے حال ہے، یہ مفعول ثانی کی جگہ پر ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتینہم من آیت بینۃ، پوچھو ان سے، یہ مفعول ثانی کی طرح یہ جملہ، کم آتینہم من آیت بینۃ ومن یبدل نعمت اللہ، جو اسلام کو بدل دے گا، من بعد ما جاءت ہو، ما مصدری ہے، من بعد ما جاءت ہو، نعمت آنے کے بعد، اسلام آنے کے بعد، بینات آنے کے بعد جو لوگ، فإن اللہ شدید العقاب لہو، اللہ اس کو گرفت کرے گا۔ اگر اس کو آپ یہ ہے کہ جزا بناتے من کے لیے، من یبدل نعمت اللہ شرط کے لیے، تو پھر عائد محذوف نکالو گے، فإن اللہ شدید العقاب لہو، اس لیے کہ من کی طرف یہ ہے کہ ضمیر کا چاہے من شرطیہ ہو، من موصوف ہو، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، من موصول ہو، عائد کا ہونا ضروری ہے، شرطیہ ہو تو پھر جزا کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ مولوی صاحب بیمار ہو گیا، بولو، بڑے عالم بیمار ہو گیا، بیمار ہو کر کے علاج کے پیسے نہیں ہے، ایسے پڑا ہوا، ایک پرچی لکھی اور کہا کہ بادشاہ کو اس کو پہنچا دینا، پرچی پہ لکھا انا کالذی احتاج ما یحتاج، بولو، انا کالذی، میں الذی کی طرح ہوں، احتاج میں محتاج ہوں، ما یحتاج اس چیز کا جس کا الذی محتاج ہے، انا کالذی احتاج ما یحتاج، میں محتاج ہوں اس چیز کا جس کا الذی محتاج ہے۔ بادشاہ کو پرچی مل گئی، پرچی پڑھ کر کے رونے لگے، کہنے لگے ہماری بادشاہت پہ لعنت ہو، ایک عظیم بزرگ وہ مر رہا ہے اور ہم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ تھیلی پیسوں کو اٹھا کر کے کہا کہ اس کو پہنچا دوں۔ لوگوں نے کہا یہ کیا لکھا ہوا تھا، انا کالذی، میں الذی کی طرح، احتاج ما یحتاج، کہتے ہیں الذی اس میں موصول ہے، اس کو صلہ چاہیے، اور صلہ کہتے ہیں انعام کو، انعام کو کہتے ہیں، میں بھی الذی کی طرح محتاج ہوں، کچھ تو دے دو، اپنا علاج تو کرا دو، سمجھے؟ کیا ہوگا کہ بزرگان دین اس طرح مر رہے اور ہم ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ انا کالذی احتاج، بولو، انا کالذی احتاج ما یحتاج۔ پرانے بادشاہ بھی ہوتے تھے، وہ بھی کچھ علوم اسلامیہ سے، صرف نحو قواعد سے، بلاغت سے واقفیت ہوتے تھے۔ اب ہمارے حضرت اقدس امیر المومنین، سمجھے بھائی، عمران خان، اذا وصل الران بالران یسیر عمران، بولو، اذا وصل الران بالران، ران کے ساتھ مل جائے، یسیر عمران، خود بخود عمران بنتا ہے، سمجھ شریف میں؟ انشاءاللہ ملک کو بدلے گا، جس نے کتنی بیویاں بدلی ہے، ملک نہیں بدلے گا؟ بدلے گا ملک، انشاءاللہ بدلے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہمارا جھنڈا وہ خراب ہو گیا، دیکھو بھی وہ سریا اس کی دوسری طرف سے نکل گیا، سمجھے؟ علماء آ کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ حضرت کون سا جھنڈا ہے؟ میں کہا پاکستان کا، جھنڈا پرانا ہے، ڈنڈا نیا ہے، بولو، جھنڈا پرانا ہے لیکن ڈنڈا کیا ہے؟ عمران خان کا ہے، سمجھ شریف میں؟ دیکھا اس کو، جھنڈے کو تباہ کر کے وہ ڈنڈا نکل گیا اس سے، وہ ادھر دیکھو، سمجھے؟ اللہ نے ہمیں عجیب وزیر اعظم دیے ہیں، سمجھے؟ نواز شریف جیسے، شہباز شریف، اور ہمارے حضرت مولانا امیر المومنین بلوچوں کا زرداری۔ میں نے جب سے دیکھا تو ان کے سراج الحق کی ٹوپی کبھی سیدھے نہیں دیکھی۔ پشاور میں جلسہ تھا، مجھے لوگوں نے کہا کہ سراج الحق کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ میں نے کہا وہ میرے سر کے تاج، وہ ہمارے سر کے تاج ہے، وہ بڑے ہیں، ہم لوگ چھوٹے نالائق قسم کے لوگ ہیں۔ لکھا تھا کہ اسلام لا سکتا نہیں لا سکتا، میں نے کہا اسلام مشکل ہے لائیں، نہیں لائے گا، اگر لائے گا تو ٹھیڑا ہو جائے گا۔ پھر میں نے کہا کہ اسلام نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو ٹھیڑا ہوگا، اس لیے کہ کبھی بھی
اور کبھی بھی زرداری کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اس کا منہ بند ہو. پورا پاکستان کھائے انشاءاللہ. اور یاد رکھو یہ وہ مسلم لیگی ہے کہ جنہوں نے شراب کی بوتل اٹھا کر کے شیخ الاسلام کی داڑھی پہ پھینکی تھی دلی کی اسٹیشن پر. ساتھی رونے لگے. یہ وہ مسلم لیگی ہے کہ نواز شریف کے دور حکومت میں جتنے شیخ الحدیث مارے گئے یہ سب اسی ہاتھ سے مارے گئے. میرا رب کے پھٹکار ہے ان پہ. سمجھے بھائی جان؟ پھٹکار ہے. میں کہتا ہوں کہ قاتلہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء. سمجھتا ہے؟ میں کہتا ہوں رب اگر ان کی ہدایت میں ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اور عذاب سے دو چار کر دے کہ جو بخاری پڑھانے والوں کی کھوپڑیاں جنہوں نے اڑا دی گولیوں سے. استاد عنایت اللہ شہید کے مغز، یہ کھوپڑی سے مغز اس کے نکل کر کے ایسے نالے میں، گندے نالے میں پڑ گئے. لڑکوں نے اپنے ہاتھ سے اٹھائے. سمجھ شریف ہے کیا؟ اس طرح ہمارے اساتذہ کا ہے مولانا عنایت اللہ شہید. عجیب انسان تھے، عجیب انسان تھے. طالب علم جاتے تھے، بنگالی، برمی، بلوچ، بیروئی، جن کے اول میں با ہے ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. بنگالی، برمی، بیروہی، بلوچ برباد. سمجھے؟ جو جاتے چھٹی کے لیے ناظم صاحب کے پاس، ناظم چھٹی نہیں دیتا. جاتے حضرت اقدس کے پاس، استاد جی چھٹی. کہتے مولانا عبدالرزاق ہے دسکئی دولی چھٹی نہ ورگی داتا چھٹی ورکو چھٹی ورکو داتا. سمجھے؟ تو عبدالرزاق مجبور تھا، شاگرد تھا، تو لے جاتے تھے، پرچی دیتے تھے مولانا عبدالرزاق کو. بھائی جان اس پہ دستخط کرتا مولوی عبدالرزاق. پھر اس کے بعد وہ طالب علم خوش ہوتا. دفتر میں حضرت بیٹھتے تھے. پھر طالب علم جانے کو ہوتا، آقا ٹسادہ دلتراشا دلتراشا، اور ادھر آ جا ادھر آ جا. طالب علم جاتا تھا. کہتا کہاں جا رہے ہو؟ چھٹی لے لی. کہتے جی والد بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، ماں بیمار ہے. کوئی کہتا کس طرح؟ ہاں چھٹی مل گئی. کہاں مل گئی؟ جا رہے ہو؟ کہاں؟ کرایہ ہے؟ کرایہ ہے. تو طالب علم تھوڑا سا توقف کرتا تو استاد جی جیب میں نکال کر کے 2000 3000 دیتا. سمجھے؟ اور کبھی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا تو ہاں ہاں غٹ سادہ مولوی عبدالرزاق دغدا چھٹی ورکو. عبدالرزاق نے چھٹی دے دی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہاں آغٹ سادہ چیر سے دلتراشا دلتراشا. سمجھے؟ وہ طالب علم آ جاتا. پھر کرایشتہ کرایشتہ پیسوں نشتہ. تو طالب علم کہتا کہ جی نہیں ہے. عبدالرزاق اس پر میں جیب کے پیسہ نشتہ. عبدالرزاق دغتا 1000 روپے ورکو. عبدالرزاق اس کو 1000 روپے دے دو. مولانا عبدالرزاق کہتے بابا جی چھٹی بھی زوری دے دو اور پیسے بھی زوری مل. کہتا کہ عبدالرزاق بھی بڑا پیارا آدمی ہے ماشاءاللہ. جامع فاروقی حضرت فرماتے مولوی عبدالرزاق وہ ساجی چھٹی بھی زوری دے دوں اور پیسے بھی دے دوں. سمجھے؟ کہہ دیں بیعتا تورکم میں آپ کو پھر دے دوں گا. سمجھے؟ ہم لوگوں نے استاد جی کے خوب مزاج سمجھ گئے تھے. سمجھے؟ میں جاتا تھا کبھی، استاد جی 20,000 روپے قرضہ چاہیے. نہیں ہے میرے پاس کوئی قرضہ مرضہ نہیں. تم میری مسجد میں شام کو آ جاؤ، مدینہ مسجد میں آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. ایسا ہم قرضہ کسی کو نہیں دیتے. اور پھر یہ ہے کہ مسجد آدھو دعوت کھاؤ پھر قرضہ دیں. میں یہاں سے اٹھا کر کے اللہ کا بھلا میں چلا جاتا ٹیکسی لے کر کے. وہاں گیا تو استاد جی نماز پڑھواتے. نماز پڑھانے کے بعد پھر زبردست بریانی دعوت کر کے، دعوت کے بعد پھر عشاء کے بعد ایسے کہتے ادھر آ ادھر آ. میں کیا بغیرت تو میرا بیٹا نہیں ہے؟ میں استاد جی آپ ہمارے ابا ہیں. تو تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے مجھ سے قرضہ کیسے مانگا؟ قرضہ کیسے مانگا؟ اور پیسے اٹھا کر کے دے دیے. سمجھے؟ پھر کہتے ہیں کہ جب ہی پیسے کی ضرورت ہو، معمولی پیسے کی ضرورت ہو اور آپ مجھے نہ بتائیں تو میں اپنے رب سے شکایت کروں گا، قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑوں گا. سمجھے؟ آپ کو پیسے کی ضرورت ہو اور مجھے نہ بولو. عجیب عجیب لوگ، فرشتے تھے مولوی صاحب. ان کو نواز شریف نے اڑا دیا. سمجھے؟ ہے اس لیے بیوی مر گئی ہے. سمجھے؟ ہم کہہ رہے چل پتر ویشفی صدور قوم مومنین ویذہب غیظ قلوبہم. سمجھے؟ ویذہب غیظ قلوبہم.
ہم تمہارے لیے بدعا نہیں کریں گے۔ ارے مولوی صاحب یہ ہے اللہ کی نعمتوں کو بدلنا، نعمت اسلام ہے، قرآن ہے، خیال کر لیں مولوی صاحب، لیکن یہ نعمتوں کی ناقدری کیوں کی جاتی ہے؟ فرماتے پیسہ آدمی کو چتو بناتا ہے، بس یہ جواب ہے۔ بولو نعمتوں کی ناقدری کیوں؟ زین للذین کفروا، کافر جو کہ چتو ہوتا ہے اس کے سامنے فرماتے زین للذین کفروا الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت یہ کہ دنیا کی رونقیں اس کے لیے آراستہ ہو گئیں، ویسخرون من الذین آمنوا، ایمان والوں پر وہ مذاق کرتے ہیں، بس یہاں پر وقف کرو، ویسخرون من اس ایمان کی ناقدری، اسلام کی ناقدری، نعمتوں کی ناقدری، دنیا کا پیسہ ہے، پیسہ سمجھے؟ کیا لکھا ہوتا ہے گاڑیوں میں؟ کیا لکھا ہوتا ہے؟ دنیا مطلب دی او یار، کھیڑ مقدران دی دنیا مطلبی او دار، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، کیسا کیسا کیا حال ہے، کیسا کیسا روٹی دال، پیسہ 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 پیسہ، کیا حال، کیسے کیسے پیسے 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 پیسے۔ پاکستان سمجھ رہی ہیں؟ پاکستان ہے کیسا؟ پیسہ ہی پیسہ، سمجھے؟ اور کیا چاہیے جی؟ ہے ملنگو الحیات الدنیا نائب فعل ہوگا زجین کا، ویسخرون من الذین آمنوا، ایمان والوں پر یہ کہ مذاق کرتے ختم ہو گیا، والذین اتقوا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، الذین اتقوا یہ موصول صلہ موصول مرفوع محلا مبتدا ہو گیا، کائنون فوقہم یوم القیامت، یہ اس قسم کے کافروں کے اوپر منزلوں میں ہوں گے، والذین اتقوا ایمان والے جو اللہ سے ڈرتے، یہ مبتدا ہو گیا الذین، کائنون یکونون فوقہم یوم القیامت یہ مسخرہ کرنے والوں کے اوپر ہوں گے۔ آج کرو فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، آج تم ہم پر مذاق کرتے ہو، کل ہم تم پر مذاق کریں گے۔ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، تمہیں پتہ چلے گا کہ رسوا کون ہے، تم ہو یا ہم۔ ہو گیا مولانا؟ یہ نہیں کہہ دینا الذین اتقوا، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، فوقہم ان کے اوپر ڈرتے ہیں، نیچے نہیں ڈرتے۔ اس لیے مولانا ترکیب نہ ہو تو پھر مسئلہ اس طرح ہوگا کہ فوقہم کو اگر اتقوا کا ظرف بناؤ تو اللہ والے جو ہے نا کافروں کے اوپر ڈرتے ہیں، اوپر سوار ہو کر کے پھر ڈرتے ہیں، سمجھ رہے؟ قیامت کے دن سوار ہوں گے، سمجھے؟ تو الذین اتقوا یکونون فوقہم یوم القیامت، جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء رزقا کائنا بغیر حساب، باقی پیسہ اگر تمہارے پاس آ گیا، یہ کوئی ایسی اچھی چیز نہیں، رنڈیوں کے پاس بھی زیادہ ہے، سمجھ رہی؟ میں نے عرض کیا کہ کتا جتنا بھی اچھی چیز کھائے پھر بھی کتا کتا ہے، شیر بھوک سے مر جائے پھر بھی شیر شیر ہے، پیسے سے کوئی بڑا بندہ نہیں ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ واللہ یرزق من یشاء رزقا کائنا بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے رزق کے دروازے بھی تنگ نہیں کرتے۔ اس کے بعد انبیاء کی بعثت کا مقصد بتاتے کہ انبیاء کو کیوں بھیجا جاتا ہے، سمجھے؟ سارے کان الناس امۃ واحدۃ، سارے لوگ ایک تھے، داخلین فی الاسلام، بات اسلام کی چل رہے ہیں، کان الناس امۃ واحدۃ، لوگوں کی ایک جماعت تھی، اسلام میں داخل تھے، ختم۔ پھر اس کے بعد اللہ کا بالا کہ فاختلفوا فیما بینہم محذوف ہے، فوائے کلام جو آپ کو بتا چکا ہوں، فاختلفوا فیما بینہم، آپس میں پھر اختلاف ہونے لگے، فبعث اللہ النبیین، پس اللہ نے اس کے بعد نبیوں کو بھیجا، اس حال میں بھیجا نبی، اس حال میں النبیین سے علیہ مبشرین، ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنائیں گے، ومنذرین، کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں گے، وانزل معہم، باعث پر عطف ہے، کان الناس امۃ واحدۃ، ایک جماعت تھے، سب اسلام میں داخل تھے، فاختلفوا فیما بینہم، ضد میں آ کر کے اختلاف کرنے لگے، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، مبشر اور منذر بنا کر کے بھیجا، وانزل معہم الکتاب، اور ہر ایک کے ساتھ اس کے زمانے میں اس کی کتاب اتار دی۔ یہ کلوا فی بطنکم، اپنے ایک پیٹ میں کھاؤ، تم سارے میرے پیٹ میں کھاؤ گی کیا؟ تو کلوا فی بطنکم کا معنی لیاکل کل واحد منکم فی بطنی، یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک کتاب النبیین پر کیسے آئے گا؟ وانزل مع کل واحد منہم کتابہ فی زمانہ، بولو وانزل معہ، سمجھے؟ اب ایک تحریک چلی ہے اللہ کا ہمارے کچھ بزرگوں کی، کہتے قرآن، تورات، انجیل، زبور یہ ایک ہی کتاب ہے، صرف زبان کا فرق ہے، ہر نبی کے ساتھ یہی رہا ہے، اور الکتاب ہے۔ نسخ الشیء لنفسہ ہی نہیں ہوتا، یہ طے شدہ ہے کہ قرآن ناسخ ہے، قرآن غیر مبدل ہے، قرآن غیر محرف ہے، اور وہ محرف ہے، قرآن ناسخ ہے، وہ منسوخ ہے، ناسخ اور منسوخ ایک نہیں ہوتے، الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔
لیکن یہ چونکہ انگریز کو راضی کرنا ایک بہت، میں ان علماء کا نام نہیں بتاتا، آپ پھر یہ کہ شاید بات سمجھ میں آ جائے تو ان کو لعنت بھیجیں، اور ورنہ تو پھر آپ مجھے لعنت بھیجیں گے، سمجھے؟ ایک جگہ ایک بزرگ نے یہ تقریر کی، سمجھے؟ اس کے بعد کہا کہ بیان کیسے ہوا؟ ہم کھانے پہ بیٹھ گئے، میں نے کہا بیان بہت اچھا تھا، کاش کہ اگر ہندو ہوتے تو آپ کے گلے میں ہار ڈالتے کہ آپ نے یہودیت نصرانیت کی بڑی اچھی ترجمانی کی، لیکن مسلمانوں کے سینوں پر آپ نے چھری پھیر دی، سمجھے؟ ایک استدلال یہ بھی تھا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے نہیں؟ اس قسم کے ہزاروں مثالیں پہلے بھی آپ کے سامنے گزر چکے ہیں، میں آپ کو الذین آتیناہم الکتاب یتلون اس کتاب میں بھی بتا چکا ہوں، اس کے بعد بھی کئی دفعہ آیا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہود اپنی کتاب میں، نصارہ اپنی کتاب میں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے۔ اس قسم کے ہزاروں مثالیں قرآن میں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سیاسی لوگوں کی ضرورت کیا ہے ہم کو قرآن دیکھنے کی۔ وَأَنزَلَ مَا كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ كِتَابَهُ، ہر ایک کی کتاب، ہر ایک کے ساتھ کتاب اتارتی اس کے زمانے میں۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے سارے انبیاء پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اے نبیوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اے ہر نبی تو اپنے زمانے میں پاکیزہ چیزیں کھا۔ یا رسول کل زمان، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، سارے انبیاء ایک جگہ ان کو کھاؤ، سمجھے؟ تو یا رسول کل زمان کل فی زمانے کا، آپ اپنے زمان میں طیبات میں سے کھاؤ۔ اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھ رہے ہیں، دلتا ہم دغا دے وَأَنزَلَ مَا كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ كِتَابَهُ، ہر ایک کے ساتھ اس کی کتاب، یا جن سے جو سب کو شامل ہے، یا یہ کہ مفرد ہے تو الف لام استغراق کے لیے تو پھر ہوگا انزل ما كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ كِتَابَهُ، ہر ایک کے ساتھ کتاب اتار دی، مشتملاً علی الحق، حق پر جو کتاب مشتمل ہے، لِيَحْكُمَ الْكِتَابُ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ کتاب لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرے، فیما ان اعتقادیات کے اندر اختلافو فی جس کے اندر یہ لوگ اختلاف کرتے رہتے ہیں، یا لِيَحْكُمَ النَّبِيُّ، نبی فیصلہ کر دے، یا لِيَحْكُمَ اللہ، اللہ فیصلہ فرما دے ان کے درمیان میں اس کتاب کے ذریعے سے، فیما ان اعتقادیات کے اندر اختلافو فی جس میں ان کا اختلاف ہے۔ ہو گیا؟ اختلافو فی صلہ ہو گیا، ما موصول، موصول صلہ جار مجرور متعلق ہو گیا، جاندہ پتریاں یحکموں کے ساتھ لیحکم، لیحکم متعلق ہے انزلہ کے ساتھ، انزلہ کا عطف ہے بعث پر، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ بعث کا یہ اللہ کا کانا پر عطف ہے، اور اس سے پہلے محذوف نکالا تھا بعث۔ چلیے گا وَمَا اخْتَلَفَ فِي الْكِتَابِ، فِي الْكِتَابِ الْمُنَزَّلِ، نازل شدہ کتابوں میں اختلاف نہیں کرتے مگر إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا، اہل کتاب، اوتو اور آتیناہم، اوتو نصیباً، سب کا فرق آپ کو بتا چکا ہوں، قواعد آپ کو بتا چکا ہوں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِي الْكِتَابِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، من بعد ما جاءتهم البینات، معجزات آنے کے بعد پھر بھی وہ ضد میں آ کر کے اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءتهم البینات، یہ ما مصدریہ ہے، بتاویل مصدر مضاف الیہ بعدوں کے لیے، یہ جار مجرور متعلق اختلاف کے ساتھ ہوں گے۔ الذین اوتوا موصول صلہ، یہ الذین یہ فاعل اختلاف کا، ما نافی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا، یہ جملہ معترض ہے۔ یہ اختلاف کیوں کرتے؟ بغیم بینہم، یہ ضد کی وجہ سے اور جلن کی وجہ سے، بغین کائنم بینہم، بغیم بینہم، یہ جلن ہے، جلن ہے، جلن۔ بیویاں جیسے ضد ہوتی، ضدی قسم کی بیویاں ہوتی، سمجھے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ تو نے کوئی فائدہ بھی نہیں دیا، آپ سے میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ایک ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے مجھے کیا دیے؟ اس سے کہو یہ جو 10-15 بچے یہ کس نے دیے؟ جب ضد میں آ کر کے کہتے آپ نے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، ان سے کہو ایک ایک بچہ کروڑ میں بیچو گے؟ یہ جو 8-10 بچے ہیں، ایک ایک بچہ کروڑ میں وہ بیچے گی؟ تو پھر بھی کہتے کہ مجھے کچھ نہیں دیا۔ تو اتنے بچے جو تیرے گھر کو اللہ نے آباد کر دیے، یہ کہاں ہوا سے آ گئی ہے کیا؟ یا شوہر کو محنت تو کرنی پڑی، کچھ تو دیا ہے آپ کو، آئے سمجھ میں؟ لیکن ضد میں آ کر کے میرے نبی نے فرمایا کہ لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت خیرا منک قط، زندگی بھر عورتوں کے ساتھ احسان کرو تو غصے میں آ کر کے وہ سب پر پانی پھیر دیں گے، کہیں گے ہم نے آپ سے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ بخاری کی روایت آپ کو سنا، آئے سمجھ میں؟ ایسے بیٹھا ہوا ہے۔ کل میں نے دیکھا تھا، اس نے کہا کہ کل میں نے دیکھا کہ 6 آدمی اڑ رہے تھے۔ لوگ اڑتے ہیں، ڈبو خان تو بیٹھا ہوا ہے، گھر پہ بیٹھا ہوا، کسی کام کا نہیں ہے، خدا کی قسم محلے والوں کو دیکھا وہ اڑ رہے تھے، 6 بندے ایسے اڑ رہے تھے فضا میں۔ اس نے کہا محترم بندہ انسان بھی اڑتا ہے؟ ہاں اڑتے ہیں، میں نے خود دیکھا۔ اس نے کہا محترم جھوٹ بول رہی ہو۔ شوہر نے کہا کیوں جھوٹ بول؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔
کہا جھوٹ بول رہی ہوں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، جھوٹ بول رہی ہوں۔ کہا خدا کی قسم اپنے آنکھوں سے دیکھا؟ اچھا اپنے آنکھوں، پھر آپ انکار تو نہیں کریں گے؟ آپ کی آنکھوں کو غلط فہمی تو نہیں، غلطی نہیں ہوئی دیکھنے میں؟ آپ انکار، کیوں انکار کروں؟ میں نے خود دیکھا ہے۔ کوئی انکار نہیں کرنا۔ اس نے کہا اپنی بات پر ڈٹا رہنا، فلان آدمی فلان آدمی فلان آدمی فلان آدمی گواہ ہے، وہ 6 میں 1 میں تھا۔ تو کہتی ہیں کہ کمال والے لوگ اڑتے ہیں، 6 کو آپ نے دیکھا، ان 6 میں سے 1 میں تھا، اس پر گواہ پیش کروں گا کہ اب مکرنا نہیں، انکار نہیں کرنا، 1 میں تھا۔ تو اس نے کہا ہاں میں خود حیران تھی کہ ان میں سے 4 جو ہے نا وہ 5 صحیح سے اڑ رہے، 1 کی ٹانگ ایسے ہو رہی ہے۔ میں خود حیران تھی کہ وہ صحیح جا رہی، لیکن 1 کی ٹانگ وہ تو تھا نالائق۔ بغیم بینہم، سمجھے؟ وجہدوا بہا واستیقنتها انفسهم ظلما وعلوا، آیات بینات کا انکار کرتے ہیں، وقد استیقنتها انفسهم، جبکہ ان کے دلوں کو یقین ہے کہ بات ٹھیک ہے۔ وقد استیقنتها، سمجھے؟ ہے اللہ اکبر۔ یہ بغیم بینہم، یہ مفعول لہو بنے گا اختلاف کے لیے، ٹھیک ہے مولانا؟ فہد اللہ الذین آمنوا، پھر اللہ پاک نے رہنمائی فرمائی محمد کی جماعت کی، ایمان والوں کی اللہ رہنمائی فرماتے ہیں، الی الذی اختلفوا فیہ من الحق، جس توحید میں یہ اختلاف کرتے ہیں، یہ لام الہ کے معنی میں ہو گیا اور ما الذی کے معنی میں ہو گیا، بولو۔ اور توحید کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ الذی ہے، دیگر مسائل ما ہے، یہ ما بھی الذی کے معنی میں۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ لما الا ما، اس توحید کی طرف کی اختلفوا فیہ من الحق، حق سے بھی توحید مراد ہے، یہ ما کا بیان ہے، جس توحید میں انہوں نے اختلاف کیا اس میں اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں، ایمان والوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، معزونین حال کونہم معزونین، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، الذین آمنوا الذین سے حال بنے گا، اللہ ایمان والوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، حال کونہم معزونین، وہ اللہ کی طرف سے معزون ہے، اللہ رہنمائی ان کی فرماتے ہیں الی ما، اس توحید کی طرف اختلفوا فیہ، جس میں یہود و نصارہ دیگر لوگ اختلاف کرتے ہیں، اللہ ایمان والوں کی رہنمائی فرماتا ہے، ان کی دستگیری فرماتا ہے۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ لما اختلفوا فیہ، یہ متعلق ہوگا ما قبل کے ساتھ، ہدا کے ساتھ۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، خدا رہنمائی فرماتے، ہدایت دیتے جس کو چاہے صراط مستقیم کے طرف، وہ صراط مستقیم دین اسلام ہے، اللہ پاک نے محمد رسول اللہ کو دی ہے۔ باقی مسلمانوں آپ کہیں گے کہ ہم صراط مستقیم پر ہے لیکن خوار ہو رہے، تو فرمایا عاشق کو تو آزمایا جاتا ہے۔ عشق بازی وہ کرے جو جان کی بازی بھی کرے، تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کرے۔ عشق میں تو یہ ہوتا ہے، خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، خالی دل دی گلی نہیں ہے، خالی دل بلکہ جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی لگ دیا۔ ہر الو کا پٹا کہتا ہے کہ میں عشق کروں گا، عشق ایسے نہیں ہوتا، سمجھتا ہے؟ لبے خشکم دلالت میں کن برحالت زارم، چرامن خرد بندہ بلبارم شکایتا، میرے ہونٹوں کو دیکھو، میرے چہرے کو کہ میں جلا ہوا ہوں، مجھے کسی نے جلایا، میں اس کے فراق میں تڑپ رہا ہوں، وہ وہی ہے جو عرش پر بیٹھا ہوا، وہی عرش والے۔ کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ چلیے گا مولی صاحب۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تو تنگی آ جائے۔